اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی ایمان میں رکھے اور پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق دے، کیونکہ یہی ہمارا کام ہے۔ صلح حدیبیہ پہ آتے ہیں۔ جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا نا، تو ہمارے صحابہ کرام بہت ناراض تھے، بہت پریشان بھی تھے کہ اتنے مین کی ان بیلنس، کہ حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ جب مولا علی علیہ السلام نے لکھا نا محمد رسول اللہ، انہوں نے کہا یہی تو ہمارا جھگڑا ہے، ہم اگر رسول مانتے تو ہمارا جھگڑا ہی نہ ہوتا۔ تو انہوں نے کہا آپ رسول کاٹے، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے آپ کاٹ دیں۔ علی مولا نے کہا کہ میں تو نہیں یہ کاٹ سکتا جو لکھا ہوا ہے، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے پڑھ کے لکیر لگا دی، کہا محمد بن عبداللہ لکھ دو، نو پرابلم، جیسے وہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے کہ میں نے اپنے صحابہ کو کردار کے لحاظ سے اتنا مضبوط کر دیا ہے، اپنے فالورز کو، کہ اب وہ جہاں پہ بھی جائیں گے نا، میل جول ہوگا نا، یہ امپیکٹ کریں گے ان کے اوپر، اور اس کے لیے وقت چاہیے تھا۔ صحابہ کرام چاہتے تھے کہ فوراً کوئی نہ کوئی بھی، ٹھیک ہے جذبہ تھا، لڑکے ہم لڑ لیتے ہیں، لیکن آپ نے بڑے ہی نچلی سطح پہ آ کے وہ معاہدہ کیا، حتیٰ کہ ان کا ایک معاہدہ تھا کہ اگر کوئی ہمارا بندہ آپ کے پاس آ جائے بھاگ کے تو آپ کو واپس دینا پڑے گا، اور اگر آپ کا بندہ ہمارے پاس آ گیا تو ہم پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ ہم واپس کریں یہاں تک۔ اور اس وقت بڑی مشکل سے دو صحابہ کرام آ چکے تھے اپنے پاس، کوئی بڑے ظلم ہوئے تھے، تو اور آپ کے پاس پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے مطالبہ بھی کر دیا کہ یہ ہمیں واپس دو، وہ واپس کرنے پڑے۔ سبھی غمناک تھے اس وقت بہت، معاہدے کے بعد سب خاموش۔ اب جو جانور تھے قربانی کے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ قربانی کر لیں، یہیں پہ کر لیں۔ اب کوئی اٹھ نہیں رہا قربانی کے لیے، کرنے کے لیے، اتنے بے دل۔ تو آپ بھی پریشان ہو گئے کہ پہلی دفعہ ہے کہ آپ، تو حضرت آپ کی جو عائشہ نے بیوی کا نام بیوی کون تھی اس وقت؟ عائشہ تھی، میرے شور نہیں ہے، ابا صاحبہ نے کہا کہ آپ چپ کر کے نا اپنا جانور کر دیں۔ تو آپ نے اٹھ کے اپنا جانور کی جب قربانی کی تو دیکھو دیکھی ساروں نے کرنی شروع کر دی قربانی۔ اس کے بعد آپ واپس ہو لیے۔ ٹھیک 12 سال بعد وہی مکہ تھا، بغیر کسی تلوار ہلائے فتح ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف بھی کر دیا۔ بیٹا بات چیزیں ہوتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کردار ڈیولپ کیے تھے نا، وہی امپیکٹ کیا میل جول میں، اور لوگوں کے دل میں گھر کر گیا اسلام، اور بغیر لڑے ہی فتح ہو گئی۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم سوچتے ہیں نا، میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں، اگر ہم سیدھے راستے پہ، اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، تھوڑی سی مشکل آتی ہے ضرور آتی ہے، لیکن جو وہ مشکل آتی ہے نا، وہ تکلیف نہیں لاتی ہے، وہ پریشانی نہیں لائے گی، پھر بھی چاہے کتنے بھی ہوں، اس پریشانی میں، اس تکلیف میں بھی مزہ آتا ہے، ایک احسار ہوتا ہے، ایک قربانی ہوتی ہے، اس کا احساس ہوتا ہے، تو وہ آپ کے مورل کو بلند کرتا ہے، آپ کو اور مضبوط کرتا ہے، ویک نہیں کرتا، کمزور نہیں کرتا۔ کچھ لوگ ہمارے جو دوست لوگ ہیں نا، وہ ڈرتے ہی رہتے ہیں کہ ہم مین کہ اگر صحیح ہوگا تو مصیبتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ یار تو مصیبتیں عام بندے تے آندی ہی نہیں، یہ خاص بندوں پہ آتی ہیں، جو ایک پرپس ہوتا ہے، عام بندے کو اتنی مصیبتیں ویسے آتی ہی نہیں۔ اگر آ بھی جائیں خدا نہ خواستہ، تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمت ہی اتنی پیدا کر دیتا ہے کہ ان کو مصیبت نہیں لگتی، انعام لگتی ہے۔ تو جو عہدہ، جو معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے گئے تھے،
اپنے فالوورز کا، اب اسی کردار کی ہمیں ضرورت ہے، اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ جو لڑائی ہے، یہ لڑائی ہماری اپنی قوم کے ساتھ پہلے ہے، فرینکلی اسپیکنگ، کیونکہ سب سے زیادہ مخالفت قرآن مجید کی اور سب سے زیادہ اگنور قرآن مجید کو ادھر کیا جا رہا ہے ہمارے مسلم امہ میں، اور جتنی بھی تحقیق ہو رہی ہے وہ ساری ویسٹرن میں ہو رہی ہے قرآن پہ اور ہولی بکس پہ۔ اب ہم دیکھ لیں کہ جس بک کو ہم اللہ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا تحفہ اور اللہ کا آخری پیغام سمجھتے ہیں، اور اس سے ہم نے فائدہ ہی نہیں اٹھایا، اس کو پڑھا ہی نہیں، اس کو سمجھا ہی نہیں، تو یہ ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ ہر امت کی ایک شریعت ہوتی ہے، ایک بک ہوتی ہے، 2-4% اگر پڑھ بھی لیا تو اس کا مطلب کا ہی نہیں پتا کیا پڑھا ہے۔ تو جیسے جیسے آپ قرآن کو پڑھتے جائیں گے نا، آدھا گھنٹہ دے دیں، 15 منٹ دے دیں، چلو 15 منٹ روز دن کی، تو آپ جیسے جیسے آپ قرآن مجید کو پڑھتے جائیں گے نا، تو وہ آپ کو جگانا شروع کر دے گا۔ آپ کی روشنی سے پتہ لگتا ہے، آنکھوں سے پتہ لگتا ہے۔ دیکھیے کبھی آنکھوں میں، آپ میری آنکھوں میں کبھی غور کر لیا کریں، کبھی آنکھیں میری بہت لائٹ آ رہی ہوتی ہے، اور لائٹلی اس وقت ایمان جگمگا رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی لائٹ نہیں ہوتی اتنی زیادہ، وہ جو ایمان ہوتا ہے نا اس وقت تھوڑا ویک پوائنٹ پہ ہوتا ہے، اور یہ ساری زندگی اپ ڈاؤن چلتا رہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ پوری لائٹنگ ہوگی اور اس کے بعد وہ ڈارکنیس میں نہیں جائے گا۔ یہی ہے، بڑے سے بڑا بندہ بھی ہے وہ آزمایا گیا ہے، بڑے سے بڑا۔ اصل میں یہی چیز، اسی چیز سے ہم ایکسپیرینس حاصل کرتے ہیں، اور وہی ایکسپیرینس نالج ہوتا ہے پھر۔ لہٰذا اگر کوئی مصیبت، اگر تنگ حالات آ گئے ہیں، یا سوسائٹی کی طرف سے مذمت زیادہ ہو رہی ہے، تو وہ آپ کو تکلیف نہیں لگے گی، میری بات ذہن میں رکھ لیں، اس میں بھی آپ کو مزہ آئے گا۔ اس کی ایک میں بات بتاتا ہوں کہ میں تھا بابا چراغ شاہ، 3-4 دن سے میں سویا نہیں تھا، بڑا کام کیا تھا، بڑا سنا پڑھا، لیکن دل بے جان تھا کہ ایک چیز سوچ رہا تھا کہ اللہ تو شارغ ہے، تو کہاں ہے، کون سا حصہ ہے یا سسٹم کیا ہے، اس کے بارے میں سوچ رہا تھا میں۔ سوچتے سوچتے مخاطب ہوئے، کہا شارغ ڈھونڈ رہے ہو، یہ جو تمہیں سانس آ رہی ہے نا، یہ میں ہوں۔ میں تھوڑا حیران تو ہوا، ہاں یار سانس، آکسیجن، فوراً میرے ذہن میں آیا کہ کیونکہ جب ہم سانس لیتے ہیں ظاہر آکسیجن ہی ہوتی ہے نا، تو آکسیجن خون میں جاتا ہے، وہ ایک سسٹم ہوتا ہے، تو وہ سمجھ میں آ گیا۔ دوسرا یہ سمجھ میں آیا کہ واقعی اگر سانس بند ہو جائے تو سارا کچھ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور مخاطب، آواز، تھاٹس، اب مجھے بتاؤ تمہیں یہ سانس کیسی آ رہی ہے؟ اللہ نے مجھ سے کہا کہ اب تم بتاؤ، پہلے تو ڈھونڈ رہے تھے نا میں کہاں ہوں گا، میں نے کہا میں سانس ہوں، آ رہی ہے، اب بتاؤ یہ کیسی آ رہی ہے؟ میں نے فوراً کہا بہت دکھی، ربا ایک سکھ دی سامنے، ساتھ میں تھوڑے آنسو بھی آ گئے کہ پوچھ لیا، شکر کیا پوچھ لیا، تو بالکل دکھی، ایک سکھ والی سانس نہیں ہے۔
تو اللہ نے کہا ہاں کیونکہ میں دکھی ہوں، تو سانس بھی دکھی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر انوائرمنٹ میں اس کا نور ہے، وہ خود موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے، ہر شے کو اللہ تھامے ہوئے ہے۔ تو وہ تھامے ہوئے نہیں ہے کہ ہاتھ ہی ہوں گے ہر جگہ پہ، وہ اٹیچ ہوگی، وہ نور کنورٹ ہو چکا ہوگا مختلف چیزوں، مختلف روشنیوں میں، اس طرح اٹیچ ہوتے ہیں۔ تو اب میں سوچنے لگ پڑا یار سانس تو مجھے بھی بہت جو آ رہی، دکھی آ رہی ہے، اللہ نے پوچھا ہے تو میں نے بھی دکھ بچائے ہیں پھر۔ اب تھوڑا نا مجھے افسوس ہوا کہ میری وجہ سے بھی اللہ دکھی ہے، تو میں تھوڑا پریشان ہوا نا، تو پھر مخاطب ہو مجھ سے کہا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے مشقت میں، یہ آرام سے تو بیٹھنے والا ہے نہیں۔ ہاں اب کچھ لوگ یہ تکلیف اٹھاتے ہیں اپنے لیے، کچھ لوگ اٹھاتے ہیں دوسروں کے لیے یا میرے لیے، یہ فرق ہوتا ہے تکلیف میں۔ آپ کو جو تکلیف ہو رہی ہے وہ لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، لوگوں کے لیے ہو رہی ہے، میرے لیے ہو رہی ہے، جو آپ پین محسوس کر رہے ہیں۔ تو میں بڑا خوش ہوا، فوراً میرے نا دل میں ٹھنڈی ہوا نکلی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو راضی ہے نا مجھ سے۔ یہ ہوتا ہے، ہوں تکلیف میں، تھکا ہوا ہوں، کوئی آگے کوئی خاص چیز دکھائی نہیں دے رہی، لیکن خیال کیا آیا صرف کہ یہ جو تکلیف تو اٹھا رہا ہے تو کسی کے لیے اٹھا رہا ہے، یہ جو تکلیف آ رہی ہے تو کسی اور کے لیے، میرے لیے آ رہی ہے۔ تو میرا حوصلہ بند گیا، تو ایک تو یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ شارع کے بھی قریب ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو آکسیجن ہے وہ کنورٹ ہوتی ہے ہمارے دل کے پاس، آکسیجن نہ ہو مطلب فارغ ہو جائے گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ خاص بندوں کے لیے، خاص بندے بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ ایک چیز دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی ہے۔ جیسے اللہ آپ کے ساتھ بات کرے گا نا، تو اس کو وہ مت سمجھا کریں۔ یہی سب سے بڑا ہمارے ذہن میں نا سب سے پہلے یہی آتا ہے کہ مجھ سے کیسے بات کر سکتا ہے، وہ تو نبی وغیرہ ہی ہوگا جس سے بات کرتے ہیں، یا وہ کوئی بہت زیادہ پاک صاف ہوگا جس سے اللہ کلام کرتا ہے۔ نہیں یار، اللہ ہر ایک سے بھی کلام، اللہ تو ندار مٹی میں ایک پلید بندے کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ میں اس بندے سے نہایت خوش ہوتا ہوں جو ندار کو مٹی میں بیٹھے ہوئے لبڑے ہوئے کو کھانا کھلاتا ہے۔ لہذا کوشش کیا کرے کمیونیکیٹ کرنے کی اللہ تعالیٰ سے۔ اگر آپ اس سے کوئی سوال بھی پوچھیں گے نا تو وہ آپ کو جواب ضرور دے گا، صرف تھوڑا فوکس کریں۔ اور فوکس کرنے کے لیے دو چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جھوٹ چھوڑیے، معمولی سا بھی، کیونکہ اس کا اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا کوئی خاص گناہ نہیں ہے، لیکن آپ سمجھتے نہیں، یہ شرک سے بھی بڑا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ کیسے؟ کہ میں ایک 6 فٹ انسان سے ڈر گیا اور پوری کائنات کے مالک سے نہیں ڈرا۔ اس نے کہا کہ سچ بولنا ہے، ڈونٹ ڈسٹرب مائی میزان، میری میزان میں خلل مت ڈالو، لیکن میں نے خلل ڈال دیا۔ جھوٹ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ میں وہ ایک انسان سے ڈر گیا ہوں، کائنات کے مالک سے نہیں ڈرا، میں نے اس کو زیادہ طاقتور عملی طور پہ تسلیم کیا ہے، یہ ہے جھوٹ۔
تو جو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ایک ویلیو ایک بندے جتنی نہیں رکھتے تو یہ تو انصاف تو نہیں نا یار. اور ویسے بھی وہ کون سا اپنے لیے آپ لوگوں سے مانگتا ہے یہ چیزیں؟ وہ تو آپ کے لیے ہی مانگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی اپنا اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کو عبادت کہہ دیا ہے. ورشپ، نمازیں، یہی ہیں نمازیں. اگر یہ چیز اٹھا لی جائے، نماز باقی رہ جائے گی، پھر اس میں روح نکل جائے گی، وہ صرف ایکسرسائز رہ جائے گی. ابھی ایکسرسائز ہو رہی ہے زیادہ تر. اللہ کرے اس میں اپنی روح کی روشنی ڈالے، دیدار ہوں ہمیں عرشوں میں، فرشوں میں، اور ہمیں یقین آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ بات کرتا ہے. لہذا یہ کنسیپٹ جو ہمارے ذہن میں ہے کہ یا تو کوئی پیغام تو وہی دے سکتا ہے جو بالکل نبیوں جیسا ہو، ولیوں جیسا ہو، جس نے غلطی نہ کی ہو. نہیں میرے ویر، انسان کا جو سیکھنے کا جو عمل ہے وہ ہے ہی غلطیوں سے شروع ہوتا ہے. آپ بچپن سے دیکھیں نا، وہ گرتا کتنی دفعہ ہے، پہلے بیٹھنے میں کتنی دفعہ گرتا ہے، وہ آہستہ آہستہ سیکھتا ہے. اور سب سے بڑا کام یہی ہے کہ سیکھنے کے دوران ویکنس تو ہوتی ہیں، غلطیاں تو ہوتی ہیں، فوراً معافی مانگ لیں، آئی ایم سوری، فوراً ویلکم ہو جاتا ہے. پھر اگر یہ غلطی کی ہے اور اس کو ہم تسلیم نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اڑ گئے ہیں، ایگو کھڑا ہو گیا ہے. میں اپنی عزت کو، اپنے ایگو کو زیادہ اہمیت دے رہا ہوں اللہ کے لا، رول اینڈ ریگولیشن سے، اس لیے پھر اللہ کی عدالت سے رد بھی ہو جاتے ہیں. لہٰذا میرے بہن اور بھائیوں کو سوری، تھوڑا ییلنگ کر رہا تھا کیونکہ بتی بند ہے اور گرمی بھی بہت ہے. جیسے تیسے میں نے ٹاپک کو کور کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک عام بندہ بھی جب چاہے اپنے مولا سے، اپنے رب سے بات کر سکتا ہے. اور قبولیت کا طریقہ تو یہی ہے کہ جو رزق حلال پہ پورا اترا اس کی ہر شے مان لیتا ہے، اور جو نہیں مانتا اس کے درجات بلند کر دیتا ہے. کیونکہ بعض چیزیں ہماری فطرت کے خلاف بھی ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتا، اللہ کو پتہ ہوتا ہے. لہٰذا خیر ہی خیر ہے، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. تھوڑا پریکٹیکل ہو جائیں اور نالج کی طرف آ جائیں. کسی قسم کا کویسچن پوچھنا ہو آپ کھل کے پوچھ سکتے ہیں، اور دعا کریں میرے لیے. یہ جو مجھے زبان کا جو ایک پرابلم ڈال دی گئی ہے، تھی نہیں پہلے، یہ ڈالی گئی ہے، اب اس کو میں کور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹاپک بہت زیادہ ہے، زیادہ ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے ادھر پالیٹکس میں، کیونکہ ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے نا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی. زیادہ میرا ٹائم اس لیے پریشان بھی ہوتا ہوں. تو پھر یہ اسلامک اور اسپرچول جو جرنی ہے نا وہ پھر کبھی کبھی چلتی ہے. حالانکہ میرا دل ادھر ہی ہوتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ دل کی باتیں کروں، میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ، ہر ایک انسان کے ساتھ قرآن میں جیسے بولتا ہے اے ایمان والو، اے انسانوں. وہ تو کافروں میں بھی ہوتا ہے، کافروں، وہ تو اللہ سے کافروں سے بھی کلام کرتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ آپ کے پاس ہی ہوتا ہے، صرف غور کریں، دکھ نہ پہنچائیں کسی کو، تو پھر آپ ہر ایک میں اظہار ہو جائے گا وہ. اللہ حافظ.